اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں ادھر اس کی لیبل لکھ دوں. ٹھیک ہے. رپ ورژن 1. یہ آج ہم نے کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے میں سب سے پہلے ایک ایم ٹی راؤٹر کو لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ایک میں لگا لیتا ہوں, اسی کی پھر کاپیز بنا لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ہمیں تھوڑی سی سہولت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ میں نے چلو یہ اس کی ڈیکمپوزیشن سٹارٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ لیبلنگ میں نے کہا دیکھا اگر بالکل وہی جو پریویس لیب ہے اسی طریقے سے, تو یہ میں نے اس کے اندر ایک جو ہے یہ میں نے لگا دی فاسٹ ایتھرنیٹ کی ایک, یہ کس کی ہے, فاسٹ ایتھرنیٹ کا انٹرفیس میں نے لگا دیا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے دوسرا فاسٹ ایتھرنیٹ کا میں نے لگا دیا. ایک جو ہے میں گگ کا لگا لیتا ہوں. اچھا 2 میں نے گگ کے لگا دیے. ٹھیک ہے. بلکہ 3 گگ کے میں لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور 3 جو ہے میں فاسٹ ایتھرنیٹ کے لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ میں نے لگا دیے. میرا خیال ہے کہ اس سے ہمارا کام جو ہے سیریل کی ضرورت ہے. اگر کہتے ہیں تو لگا لیں, نہیں لگاتے مجھے ضرورت نہیں لگتا کہ لگا بھی سکتے ہیں نہیں بھی لگا سکتے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ میں نے اس کو آن کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس کے میں ملٹیپل ایڈیشنز میں بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. کاپی پیسٹ 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 پیسٹ, یہ 5 میں نے کر دیے. ٹھیک ہے نا. یہ دوسرا میں لیب تھوڑی سی بڑی بنانا چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی اگر بڑی ہوگی تو یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کانسیپٹس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا سا مشکل تو پڑے گا یہ. ابھی اگر ہم اسی کنفیگریشن سٹارٹ کریں گے تو ٹائم کنزیومنگ ایک جاب ہے اور ٹائم لے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر سمجھ آپ کو صحیح طریقے سے آئے گی. ٹھیک ہے. یہ اس کی لیبلنگ بھی میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ اس کو میں نے R1 نام دیا. R1 اس کو R2 نام میں دے دیتا ہوں. اس کو میں نے دیا R3. اس کو دیا میں نے R4 اور اس کو میں نے دیا R5. ٹھیک. اچھا اب اس کو تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اس میں آپ آ جائیں پریفرنسز میں اور شو ڈیوائس نیمز. ٹھیک ہے نا. اس کو میں نے ہٹا دیا تو یہ اس کی جو نیچے لکھی ہوئی چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ کنفیوژن ہماری ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں آپس میں ڈفرینٹ ویز سے. ٹھیک ہے. تو بلکہ اس طرح کر دیتا ہوں میں کہ 1-2 سوئچز کو بھی میں لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. زیادہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن 2 سے ہمارا کام چل جائے گا. تو اگر دل کرتا ہے تو آپ لگا لیں, نہیں کرتا تو بس 2 بہت ہیں فی الحال, کیونکہ ٹائم یہ لیب لے گی. ٹھیک ہے نا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں ذرا سپیڈ میں کر لوں. ٹھیک ہے. یہ میں نے کر دیا اور اس کو تھوڑا سا میں مزید اوپر کر دوں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ 1-2 پیسز بھی میں لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ایک پی سی میں نے لگا دیا. یہ ایک اور پی سی میں نے لگا دیا. یہ ایک
और PC मैंने लगा, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, यस सर। अच्छा, यस सर। सही। तो ये पीसीस भी मैंने लगा दिए, ठीक है। अब इसके बीच में मैं केबलिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो केबलिंग जो है राउटर टू राउटर क्रॉस लगेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिवाइसेस है। लेकिन इसको मैं पहले ऐसे कर देता हूँ कि ये है, तो इसको मैंने गिग के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। ये गिग के साथ तो ज़रूरत भी नहीं है, ये इसके अंदर पोर्ट नहीं है, तो ये मैं इसको फास्ट ईथरनेट के साथ लगा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर गिग पोर्ट है नहीं, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा इसको खींच लेता हूँ, और ये जो है मैं इसके साथ ये कनेक्ट कर दिया, और ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये थोड़ा सा मैं अगर इसको ऊपर करूँगा तो ये है कि लेवल थोड़े से फिर मुझे विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये एक फ़ायदा मुझे मिलेगा। अच्छा, अब इधर भी इसी तरीके से मैं कर देता हूँ कि फास्ट के साथ ये मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, और ये इनके साथ ये 2 पीसीस को भी मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। स्पीड में लूँगा, मैं बता दूँ, अगर आपकी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं तो बेशक आप साथ साथ में पूछते रहें, लेकिन कोशिश करें कि अच्छा, ये गिग मैंने इसके गिग के साथ लगा दिया, ठीक। कुछ गिग के मैं लगा लेता हूँ, कुछ जो है मैं फास्ट के लगा लेता हूँ, ठीक है ना। ये गिग इसके मैंने इसके गिग के साथ लगा दिया, ठीक। इसी तरह इसका जो फास्ट है ये इसके फास्ट के साथ मैंने लगा दिया। इसी तरीके से इसका जो गिग है मैंने इसके गिग के साथ लगा दिया। ये थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा ताकि ये लेवल एक दूसरे से ज़रा हट के आ जाए, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो गिग है इसके गिग के साथ मैं लगा लेता हूँ। इसके अलावा जो है इसका फास्ट इसके फास्ट के साथ मैंने लगा दिया। अब ये थोड़ा सा मैं ऊपर करूँ ताकि इसकी जो लेबलिंग्स हैं ये मैंने कर दी, ठीक है ना। ये जो है थोड़ा सा मैं अगर इसको नीचे ले आऊँ ना तो अच्छा होगा। इसको थोड़ा सा मैं इधर खींच लूँगी। मैं ये लेबल जो है मैं कहता हूँ कि ये ज़रा सही नज़र आएंगी ना तो फिर ये है कि हमें कंफ्यूजन ज़रा कम होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये एक सिनारियो हमारे पास बन गई है, ठीक है। इसके अलावा भी हम बना सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप इसको हम वो करें कॉन्फ़िगरेशन इसकी हम कर लेते हैं तो मैं इसकी ज़रा लेबलिंग स्टार्ट कर दूं, ठीक है ना। तो ये जो राउटर 1 है इसका जो ये वाला इंटरफेस है ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 192.168.1.1
168.1.1/24 اور یہ والا ہو جائے گا 192.168.100.1/24. آپ نے کس بیس پہ مطلب ایک راؤٹر کو 2 یا 3 راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے؟ یہ آپ کی اپنی مرضی کہ نہیں، یہ تو ہمارے اصل میں وہ ریپ کے کنسیپٹ کو میں کلیئر کروانا چاہ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا. مطلب ہماری مرضی کہ ہم ایک راؤٹر کو ادھر 5 راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. وہ تو نیٹ ورک کی بات ہے نا، نیٹ ورک آپ کا کمپلیکس ہے تو 50 کے ساتھ آپ وہ کنیکٹ کر دیں، 10 کے ساتھ آپ کنیکٹ کر دیں تو نیٹ ورک. ہماری مرضی ہے کہ مطلب جس کے ساتھ کرتے ہیں یا فاسٹ کے ساتھ کرتے ہیں. نہیں، ہاں یہ تو آپ کیبل کو دیکھیں گے نا کہ آپ کے پاس کیبل کون سی اویلیبل ہے ریئل میں. بات کی نہیں سمجھ آ رہی. اگر ہم فاسٹ لیتے سارے تو پھر بھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. نہیں، فاسٹ کا تو نہیں مسئلہ ہوگا، لیکن گگ جو ہے وہ 1000 بٹس پر سیکنڈ بھیجتا ہے، میگا بٹس، اور یہ جو ہے 100 میگا بٹس پر سیکنڈ بھیجتا ہے، تو کتنا فرق آ گیا. تو گگ فاسٹ ہے نا. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں. اسی طرح یہ والا جو اس کا انٹرفیس ہے تو یہ والا تو یہ ہو جائے گا 192.168.100.2/24 ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ والا جو اوپر کی طرف ہے، ٹھیک ہے. اصل میں اس میں یہ سیناریو بنانا جو ہے نا، اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو بس پھر تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، یہ جو ہے میں نے لگا دیا 10.0.0.1 میں نے کر دیا /8، ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے اوپر آپ آئیں اور ان کی لیبلنگ بھی آپ کر دیں باقیوں کی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لیبلنگ اگر آپ کریں گے نا تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے اس کا یہ والا جو انٹرفیس ہے یہ والا، ٹھیک ہے نا، تو یہ R1 سے جب اوپر کی طرف جائے گا تو یہ میں ادھر لگا لیتا ہوں 11.0.0، یہ .1 ہو گیا /8، اور یہ ہو جائے گا 11.0.0/2.8 ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ R2 کا یہ جو انٹرفیس ہے. اسی طریقے سے یہاں پر آپ آئیں تو اس کے اوپر کا جو انٹرفیس ہے یہ 12.0.0.1 ہو جائے گا /8، اور یہ جو ہے ہو جائے گا 12.0.0.2/8، ٹھیک. اسی طریقے سے یہ والا جو ادھر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میں اس کو تھوڑا سا یہ قریب کر دوں تاکہ آپ کو پھر کنفیوژن نہ ہو. یہ میں نے اس کے تھوڑے قریب لگا دیے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اب یہ انٹرفیس جو R3 اور R4 کو ڈائریکٹ کنیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو میں لکھ لیتا ہوں سے 193.168.10.1. مطلب آپ اپنی مرضی کے جو بھی آپ کو اسائنڈ ہے تو وہ آپ دے سکتے ہو اپنی مرضی کے IPs. 193.1 لیکن سیم کلاس میں ہونے چاہیے اور سیم نیٹ ورک میں ہونا چاہیے. اگر لیبل آپ کنیکٹ کرتے ہو /2/24 اور یہ بھی 24 ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی /24 ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو یہ والا اور یہ 3 اور 2 کنیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو میں نے کر دیا سے 13.0.0.1/8. اچھا، کلاس B کا ایک بھی ہم لگا لیتے ہیں، فرق تو نہیں پڑتا، لیکن 13.0.0.2/8. اسی طرح کلاس B کا بھی ایک ہم لگا لیتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈ.
171.10.1.1/16. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم اس کا لگا لیتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے نا. 172.10.1.2/16. ٹھیک، یہ میں نے سر یہ چیز اور انٹرفیس سمجھ مجھے نہیں آئی کہ آپ نے کدھر کو کون کیا سائن کیا سر. تو میں نے تو کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ آپ دیکھیں نا، یہ انٹرفیس اس کا ہے نا R1 کا، جو سوئچ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. ہاں آپ دیکھیں نا ادھر، تو اس کو میں نے یہ آئی پی دی ہے، تو جو قریب نظر آ رہی ہے وہی میں دے رہا ہوں. سر یہ R1 اور R2 کے بیچ R5 کے بیچ جی جی میں یہ دو جو آپ یہ FA1 اور FA1 نہیں کیا R2 اور R کس کے بیچ میں؟ R1 اور R5 کے بیچ سر. ہاں تو یہ R1 کا یہ فاسٹ ایتھرنیٹ اور یہ فاسٹ ایتھرنیٹ آپس میں کنیکٹڈ ہے نا، تو اس انٹرفیس کو یہ دیا اور اس انٹرفیس کو یہ دیا. مطلب ادھر ایک فاسٹ ایتھرنیٹ ہو ادھر ایک دے گا، ادھر دو فاسٹ ایتھرنیٹ تو ظاہر ہے نا کہ انٹرفیس کو دیتے ہیں نا. تو ادھر آپ 3 انٹرفیس ہے تو میں نے 3 دیے ہیں، ادھر 2 ہیں تو 2 دیے ہیں میں نے. ادھر آپ دیکھیں یہ ادھر 2 ہے تو میں نے 2 دیے ہیں. ادھر آپ دیکھیں نا 1 2 3 انٹرفیس تو میں نے 3 دیے ہیں. کیوں کیا ہوا؟ نہیں اصل میں وہ آپ نے پچھلی پریکٹس پراپر نہیں کی ہے نا. تو اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی نا تو یہ تو میں بتا دوں کہ یہ لیب بس کرانا میری مجبوری ہے، ادروائز تو سمجھنا تو مجھے لگتا ہے کہ ناممکن ہے اگر آپ نے پچھلی پریکٹس نہیں کی. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اسٹیٹک راؤٹنگ میں اگر آپ دیکھیں نا میں نے 3 لیکچرز لیے تھے، بلکہ 4 لیکچرز میں نے لیے تھے، اور ریزن جو اس کا تھا وہ بھی یہ تھا کہ اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی تو پھر باقیوں کی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. لیکن بس کیا کریں، اب پریکٹس پر ہے نا، کہ اگر آپ مطلب صرف آپ کی بات میں نہیں کر رہا، سب کی بات میں کر رہا ہوں نا، کہ اگر آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو یہ ہے کہ یہ اس سے پھر بہت آسان ہے یہ جو پروٹوکول ہے. لیکن اس میں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس کی ہو پہلے کی نا. اس کو میں سیو کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے پریکٹیکل چیزیں ہیں. مجھے دیکھ کے آپ کو تو لگے گا کہ یار یہ تو گپ ہے، لیکن یہ میں کہتا ہوں MT RIP، ٹھیک ہے. یہ نام میں نے اس کو دیا ہے. اب یہ آئی پیز میں نے فی الحال خال تموڑا کا نا بچے دل تک نا کرنا نیٹ بند نہ کی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بس یہ پریکٹس پر اب ہے، اگر کریں گے تو یہ کہ سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا اب میں R1 کو جو ہے اسی طرح جو پی سیز ہے ان کو بھی میں آئی پیز اسائن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو پی سی ہے یہ والا، اس کو میں نے آئی پی اسائن کر دی 192.168.1.2 اور سب نیٹ ماسک اس کا ہوگا 255.255.255.0 اور اس کا جو ڈیفالٹ گیٹ وے ہوگا 192.168.1.1 ہو، ٹھیک ہے. اب یہی آپ نے کاپی کیا اور ادھر آپ دے دیتے تو یہ 1.3 ہو جائے گا، ٹھیک. اسی طریقے سے آپ یہاں پر آپ دیکھیں اس کو بھی آپ لیبل دے دیں. یہ 10 سیریز ہے نا .0.0.2 and 255.0.0.0 and 10.0.0.1. اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ دے دیں گے. یہ سوری میں
10.0.0.3 اور 255.0.0.0 اور 10.0.0.1 اس کا ڈیفالٹ گیٹ وے ہو جائے گا. یہ اس کی بھی میں لیبلنگ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ پی سی 1 ہو جائے گا, یہ جو ہے پی سی 2 ہو جائے گا, یہ پی سی 3 ہو جائے گا, اور یہ پی سی 4 ہو جائے گا. اب بات ہے جب ہم شڑم اچھا, اب یہ دیکھیں نا, R1 کے 3 انٹرفیسز ہیں, ٹھیک ہے. جو فاسٹ ایتھرنیٹ آپ کا جو سوئچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اس کو میں نے یہ آئی پی دی ہے. جو R5 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے انٹرفیس, تو اس کو میں نے یہ دی ہے. اور جو R2 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اس کو میں نے یہ دی ہے. تو اگر آپ دیکھیں اس میں تو موڈیولز اور بھی پڑے ہوئے, اگر آپ دیکھیں نا تو موڈیولز اس کے اندر اور بھی ہیں. ہاں, یہ آپ دیکھ لیں اس میں گیگ کے, اور یہ آپ دیکھ لیں نا, یہ اگر آپ کو یہ چارٹ سا نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جا کے اور موڈیولز بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن اس کو میں نے یوز نہیں کیا. تو بس صحیح ہے, مجھے اگر آپ ہٹانا چاہتے ہیں بے شک پھر ہٹا دیں, آپ کی مرضی ہے. اب اس کا نیکسٹ جو فیز ہے وہ کیا ہے, آئی پی ایڈریس اسائنمنٹ ہے R1 کو. تو میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں اسی طریقے سے, نو اور انٹر. یہ آپ کو نظر آ رہی کہ نہیں, یہ ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اچھا, اب اس کو آپ کیا کریں, کنفیگر ٹرمینل اینڈ ہوسٹ نیم. یہ R1 ہے تو ادھر میں نے اس کا پراؤنڈ بھی R1 کر دیا, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں R1, اس کا پراؤنڈ بھی میں نے R1 کر دیا. اب اس کے جو انٹرفیسز ہے, اس کو میں آئی پی ایڈریس آسان کر دیتا ہوں. تو اس کا اگر یہ انٹرفیس آپ دیکھیں تو یہ والا انٹرفیس اس کا فاسٹ ایتھرنیٹ 0/0 ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ R1 سے جو سوئچ کی طرف آ رہا ہے. تو اس انٹرفیس کو اب میں آئی پی اسائن کروں گا. اب مجھے خبر ہے کیا جناب عالم. اب دیکھیں یہاں پر آپ, میں کیا کر دیتا ہوں کہ اس طریقہ وہی ہے جس طرح ہم نے وہ اسٹیٹک راؤٹنگ میں کیا تھا انٹرفیس اسائنمنٹ کا. تو انٹرفیس فاسٹ ایتھرنیٹ 0/0 اور کیا, آئی پی ایڈریس 192.168.1.1 اور سبنیٹ ماسک 255.255.255.0 اینڈ نو شٹ ڈاؤن. یہ کمانڈ آپ دے دیں. کلیئر. اب دوسرا آپ اس سے ایگزٹ کریں, اور یہ دوسرا انٹرفیس ہے فاسٹ ایتھرنیٹ 1/0. کون سا فاسٹ ایتھرنیٹ انٹرفیس فاسٹ, یہ آپ دیکھیں نا, یہ والا جو R5 کی طرف آتا ہے, 1/0. اور اس کا بھی آئی پی ایڈریس کیا ہوگا, 192.168. کیا 100.1 اور 255.255.255.0 اور نو شٹ ڈاؤن. انٹرفیس آپ نے اب کر دیا. اب ایگزٹ کریں, اور جو دوسرا گیگ 3/0 انٹرفیس ہے R3 کا, اس کو آپ اسائن کر دیں. انٹرفیس گیگ 3/0 اینڈ آئی پی ایڈریس کیا ہے, 11.0.0.1 اور 255.0.0.0 اور نو شٹ ڈاؤن. ایگزٹ رائٹ. اب آپ دیکھیں شو آئی پی انٹرفیس بریف. تو یہ دیکھیں میں نے آئی پی اسائن کر دی. تو یہ دیکھیں 3 کو میں نے اسائن کر دی. اب دیکھیں کل کتنے انٹرفیسز ہیں, 6 انٹرفیسز ہیں.
3 मेरे यूज़ में है तो ये मैंने लगा दी। आप देखें फाज इतरनेट 0/0 को मैंने आसान कर दी, 1/0 को और 3/0 को मैंने आसान कर दी है। ठीक, अब बिल्कुल सेम तरीका जो है आप R2 के ऊपर अप्लाई करें। बात की नहीं समझ आ रही? बात की समझ आ रही कि नहीं? हाँ, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप जो है इसी को रिपीट करेंगे, ये जो मैंने स्टेप्स लिखे। तो तरीका वही है, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और होस्ट नेम क्या हो जाएगा, ये R2 है तो ये R2 मैंने दे दिया, देखें, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन ना हो। अब आप यहाँ पर आप देखें कि ये गिग 4/0 को मैंने 11 इंटरफेस असाइन किया है, इंटरफेस को ये IP मैंने असाइन की है। तो मैं किधर चला जाऊँगा, इंटरफेस गिग 4/0 और IP एड्रेस 11.0.0.2 और 255.0.0 एंड नो शट डाउन। अब कर दिया। अब एग्ज़िट करें यहाँ से, और अब आप देखें ना कि यहाँ पर जो ये इंटरफेस है, मैं इसको थोड़ा सा ये देख लूँ, ठीक है ना, कि कौन सा है। ये फास्ट ईथरनेट 0/0, ठीक है। तो फास्ट ईथरनेट 0/0 को मैंने ये 193 का वो आसान किया हुआ है। तो अब मैं क्या हो जाऊंगा, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 एंड IP एड्रेस क्या है 3.168.10.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंड नो शट डाउन। अब इससे भी एग्जिट करें और 13 इंटरफेस गिग 3/0, अभी देखें ना ये 3/0 है, 3/0 और IP एड्रेस 13.0.0.1 एंड 255.0.0.0 एंड नो शट डाउन। एग्जिट उसी तरह से एग्जिट WRI और शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब इसको भी आप देख लें, तीन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को मैंने ये दिया है, गिग 3/0 और 4/0 को मैंने ये आसान कर दी है। अब नेक्स्ट आप आए बिल्कुल सेम तरीका R3 के ऊपर, सिलाई मोड में आप आ जाएं। उसी तरीके से आप इसको क्या करें, इनिशियली नो करें, फिर इनेबल करें, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल करें, और फिर क्या करें आप, होस्ट नेम R3 है, ठीक। फिर क्या करें, इंटरफेस गिग 3/0 और IP एड्रेस 13.0.0.2 और 255.0.0.0 एंड नो शट। देखिए फ़ौरन ये अप हो गए, क्योंकि ये साइड पहले से अप था, तो ये अब मैंने कर दिया, तो अभी देखिए खुद ब खुद ये अप हो गया। अब इससे एग्जिट करें, और जो दूसरा इंटरफेस है गिग 4/0, तो ये इसको अब आप असाइन कर दें, इंटरफेस गिग 4/0 और IP एड्रेस 172.10.1.2
اور یہ 255.255.0.0 کلاس بی کا ایڈریس ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے اسائن کر دیا. اور یہ نو شٹ ڈاؤن ایگزٹ رائٹ، اور آپ دیکھیں شو آئی پی انٹرفیس بریف. تو یہ ٹاپالوجی میں نے اپنی مرضی کی بنائی ہے. اگر آپ دوسری بناتے ہیں تو دوسری بنائیں، لیکن کوشش کریں کہ جس طرح میں نے بنائی ہے تو اس طرح سے آپ بنا لیں تو اچھا آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. مقصد یہ ہے، ٹھیک. تو یہ میں نے اس کو یہ اسائن کر دیا. نو کم ٹو R4. اب اس کو بھی اس طریقے سے کر لیں. نو کریں، انیبل کریں، کنفیگر ٹرمینل کریں، ہوسٹ نیم کریں R4. انٹرفیس، اب اس کے 3 انٹرفیسز ہیں. تو ایک جو ہے یہ گگ 3/0 ہے جو اوپر کی طرف جا رہا ہے R3 کی طرف. تو انٹرفیس گگ 3/0 اور آئی پی ایڈریس 172.10.1.1 255.255.0.0 اینڈ نو شٹ ڈاؤن. یہ کروں گا تو دیکھیں فوراً یہ گرین ہو گئے، انٹرفیسز اپ ہو گئے. اب ایگزٹ کیا میں نے اس سے، اور اب انٹرفیس فاسٹ ایتھرنیٹ 0/0 کی طرف، فاسٹ ایتھرنیٹ 0/0، ٹھیک. اب اس کو اب میں نے کیا دیا 192.168.10.2 اور 255.255.255.0 اینڈ نو شٹ ڈاؤن اینڈ ایگزٹ. اور اب کیا کریں، گگ 4/0 کو انٹرفیس گگ 4/0 کو آپ دیں آئی پی ایڈریس 12.0.0.2 255.0.0.0 اینڈ نو شٹ ڈاؤن. ایگزٹ رائٹ، اور اب شو آئی پی انٹرفیس بریف. یہ کر دیا میں نے. اور یہ آپ دیکھ لیں 3 انٹرفیسز کو میں نے آئی پیز اسائن کر دی ہیں، ٹھیک ہے. یہ 2 منٹ کے بعد جو ہے یہ ایکسپائر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو میں اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ ریکنیکٹ کروں گا. کوشش آج یہ ہے کہ ہم آج رپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی سمجھ آتی ہے تو پھر میں آگے چلا جاؤں گا، اگر نہیں تو آج میں صرف یہ انٹرفیس لیبلنگ میں نے کر دی، آئی پیز اسائن کر دی. رپ کو ہم نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے، دیکھتے ہیں جیسے بھی آپ پھر کہتے ہو، ٹھیک ہے. یہ نو اور یہ انیبل کنفیگر ٹرمینل اینڈ ہوسٹ نیم R5. اب اس کو اب آپ دیں کیا، انٹرفیس گگ 3/0 اینڈ آئی پی ایڈریس 12.0.0.1 اور 255.0.0.0. اچھا یہ میں نے /6 لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے نا. یہ 8 ہے، یہ میں اس کو 8 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ میں نے کیا کر دیا، نو شٹ ڈاؤن، ایگزٹ، اور اب انٹرفیس فاسٹ ایتھرنیٹ 1/0 اینڈ آئی پی ایڈریس کیا ہے 192.168.100.2 اور 255.255.255.0
और नो शट डाउन। अब एग्जिट, अच्छा ये जो है एक्सपायर हो रहा है, तो मैं इसको इधर ही डिस्कनेक्ट करके दोबारा आप लॉगिन करके ना फिर आपको ऑन ट्रैक ले। अच्छा ये मैं देखता हूँ कि कहाँ तक हमने किया था। तो ये अगर आप देखें तो हम ने अभी फास्ट इथरनेट 0x0 को करना है, ठीक है ना। तो ये मैं कर देता हूँ। आवाज़ मेरी आ रही है? यस सर। अच्छा, अब ये इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, ठीक। और ये IP एड्रेस 10.0.0.1 और 255.0.0 एंड नो शट डाउन। तो आप देखें तकरीबन सारे राउटर्स के तमाम इंटरफेसेस को हमने IPs असाइन कर दी, ठीक है ना। ये और शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये मैंने इसको भी असाइन कर दी है। तो प्रोटोकॉल तकरीबन अप हैं, सब कुछ इसका अप है। अब ये PCs जो हैं इसको भी मैं IPs असाइन कर देता हूँ। ये PC1 है, ठीक। नज़र आ रहे कि नहीं ये मैं आप जो कर रहा हूँ, IP कॉन्फ़िगरेशन PC1 का। तो क्या होगा 192.168 .1.2 और ये क्या हो जाएगा 192.168.1.1, ठीक। और इसी तरीके से इसको भी आप असाइन कर दें डेस्कटॉप, और ये 192.168.1.3 एंड 192.168.1.1। इसी तरीके से इसको PC3 को भी मैं असाइन कर देता हूँ। इसके IP एड्रेसेस क्या हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। 10.0.0.2 255 ये आ गया, और ये 10.0.0.1 आ गया। इसी तरीके से इसको भी मैं असाइन कर देता हूँ PC4 को। तो डेस्कटॉप क्या हो गया 10.0.0.3 और ये 10.0.0.1, ये मैंने इसको IPs असाइन कर दी। सो दिस इज़ द ओवरऑल सिनारियो। अब ये अगर मैं थोड़ा सा ये नीचे जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा गायब कर दूं तो ये है कि आपको ये फिर ज़्यादा विजिबिलिटी देगा, ठीक है ना। तो ये मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मेन टूल बार, ये बॉटम टूल बार को मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये पूरी सिनारियो आपके सामने अभी अवेलेबल है। मेरे बात की समझ आ रही है? यस सर। अब देखें ना, पहले में हमने सिर्फ 3 राउटर लगाए थे, ठीक है ना, और उसमें सिर्फ क्या थे अब 5 राउटर्स हैं और 5 भी डिफरेंट हैं। तो अब अगर आप देखेंगे ना कि PC1 को मैं पिंग 3 को पिंग करता हूँ PC1 से, तो अब ये देखिए कितने पाथ्स मेरे पास अवेलेबल है। एक ये पाथ अवेलेबल है, एक ये पाथ अवेलेबल है, एक ये पाथ अवेलेबल है। बात की समझ आ रही है कि नहीं? सो वी हैव मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल इन दिस। नहीं समझ आ रही बात की? आ रही है सर। ठीक है। तो अब इसमें सिर्फ मैंने इंटरफेस डिज़ाइन किया है, IPs असाइन की है। ख़ुद मतलब मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं कि
یہ کلاس میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں یہ انٹرفیس آپ خود ڈیزائن کریں، کیونکہ مجھے اندازہ آپ کے آج کے کویشچن سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے سیناریو بنا نہیں سکتے. تو اگر آپ کو سیناریو بنانا نہیں آتی نا تو پھر یہ ہے کہ سی سی این اے کا تھیم آپ کے لیے فضول ہے. تو مطلب میں خود یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آج کی کلاس میں میں یہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو میں ٹاسک دے دیتا ہوں، سیناریو آپ لوگ بنا لیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس میں پھر میں اس کے اوپر ریپ ورژن 1 کو انیبل کر دیتا ہوں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے سر. ہاں، بلکہ ورژن 1 اور ورژن 2 دونوں ہم نیکسٹ کلاس ویک میں ختم کر لیں گے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یس سر. اگر اس کلاس میں مطلب میں کروں گا تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لیبلنگ نہیں کر سکتے، آئی پیز اسائن نہیں کر سکتے، پھر میں رپ بھی کرا دوں تو پھر یہ ہے کہ کام آپ پر بڑھ جائے گا اور سمجھ بھی نہیں آئے گی. مطلب خود میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے سر، بس نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. ابھی ہم یہ پیک ایڈریس میں بنا دیں گے دوبارہ. یہ تھوڑا سا میں آپ کو شو کر دوں نا کہ یہ پی سی 1 سے پی سی 2 پنگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک ہی نیٹورک میں سب کرے گا. ہاں، اور یہ پی سی 3 پنگ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے لیکن آپ پی سی 1 سے پی سی 3 پنگ کرے گا؟ میرے خیال سے تو نہیں کرے گا سر. کیوں؟ نیٹ ورک علیحدہ ہے نا. آسان آنسر کیا ہے کہ نیٹ ورکس آر ڈفرینٹ اور انڈائریکٹلی کنیکٹڈ، ڈائریکٹلی کنیکٹڈ بھی نہیں ہے. تو بس یہ میں کر کے نا پھر اسٹاپ کر دیتا ہوں. ایسا نہ کر جی، یہ میں کر کے بس اسٹاپ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ سیناریو جی بس صحیح ہے، وہ میں کر لیتا ہوں. خیر یہ آپ دیکھیں نا، پنگ 192 ڈاٹ 168.1.1. 1.1 کیا ہے؟ گیٹ وے ہے. تو پنگ کرے گا گیٹ وے کو کہ نہیں؟ یہ دیکھیں پنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب 1.3 کو دیکھتے ہیں، پنگ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. لیکن اگر میں یہ پنگ کروں 10.0.0.2 تو یہ پنگ کرے گا؟ نہیں کرے گا. اسی طرح اگر میں جی نیٹ ورک علیحدہ ہے نا، یہ آپ دیکھ لیں ڈیسٹینیشن ہوسٹ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی کمپلیکس سیناریو میں نے اس وجہ سے بنا دی کہ جب آپ اس کو کریں گے نا تو اس میں یہ لیبلنگ آپ اور یہ جو آئی پی ایڈریس اسائنمنٹ ہے، یہ پروسیجر آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ آ جائے گا. ادروائز جو پریویس سیناریو تھی اس سے بھی میں یہ کام چلا سکتا تھا، لیکن میں نے یہ کہا کہ اس سے یہ ہم کر لیتے ہیں کہ سیناریو میں نہیں بنا لیتا ہوں. باقی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ کوشش کروں گا کہ یہ میں آپ کو ایز اے اسائنمنٹ بھی آپ کو اس ویک کے اسائنمنٹ میں بھی میں آپ کو دے دوں، ٹھیک ہے نا. باقی اسائنمنٹ بھی میں نے اپلوڈ کر دیے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. کوئی کویشچن ہے؟ نو سر، لیکن اسائنمنٹ کا ٹائم تھوڑا زیادہ ہے سر. اور بھی اسائنمنٹ ایک ہفتہ دیا ہے تو کم ہے. ہاں جی سر، میں نے کہا ہفتہ میں نے دیا ہے نا پچھلی اسائنمنٹ میں، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی 1 ویک میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس کو بھی پہلے بھی دیا تھا 1 ویک نا. کوشش کریں کہ 1 ویک میں تو ہو جاتے، کسی نے کرنا ہوتا ہے، جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ تو ویسے بھی نہیں کرتا. صحیح کافی آج اور اسائنمنٹ بھی ہے نا ہمارے پاس، کوئی سے اسائنمنٹس ہیں. تو ایک ہفتہ بہت ہوتا ہے نا. گھر میں آپ کیا کرتے ہو؟ نہ کوئی بازار جانا ہوتا ہے، نہ کیا کرنا، نہ کچھ بازار میں تو ویسے بھی لاک ڈاؤن ہے نا. چلو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک دوبارہ اس کو ریزیوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر سے ہی کنٹینیو کریں. تھینک یو.